بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء ان الصلاة القاعد على النصف من الصلاة القائم۔ دیکھیں یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب یہ باندھا ہے، باب کا عنوان یہ ہے کہ جو آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اور جو آدمی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا ثواب آدھا ہے۔ اور اس باب کے تحت حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 حدیثیں لائے ہیں، جس کو ان سے 2 شاگرد مختلف طریقے سے روایت کر رہے ہیں۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بیماریاں لاحق تھیں، ایک بواسیر اور ایک پگندر کوئی بیماری ہے وہ تھی۔ فرمایا جب ان کی بواسیر خونی بواسیر تھی، جب ان کو وہ خونی بواسیر ہوتی تھی تو اتنا خون چلا جاتا تھا کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نڈھال ہو جاتے تھے اور کھڑے ہونے پر قدرت نہیں ہوتی تھی، یعنی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تو اب ایک روایت جو ہے وہ یہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ حسین معلم ہے اور یہ عیسیٰ بن یونس، ایک شاگرد ان کے عیسیٰ بن یونس ہے، ان سے جو روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا عن الصلاۃ الرجل وهو قائد، اس آدمی کی نماز کے بارے میں جو بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، فقال من صلى قائما فهو افضل، بھی جو کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے تو یہ افضل بھی ہے اور اس پہ ثواب بھی پورا ہوگا، ومن صلاها قاعدا فله نصف اجر القائم، اور جو بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کو آدھا ثواب ہوگا۔ ایک حدیث یہ ہے، اور دوسری حدیث جو ہے وہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابراہیم بن تمہان رحمۃ اللہ علیہ اسی سند سے روایت کرتے ہیں۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز پوچھی عن صلاۃ المریض، کہ مریض کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وہ کیسے نماز پڑھے، جیسے وہ خود تھے۔ فقال صل قائما صل قائما، تو حضور نے مجھے بتایا کہ تو نماز کھڑے ہو کے پڑھ، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر تو کھڑے ہو کے طاقت نہیں رکھتا تو پھر بیٹھ جا، فإن لم تستطع فعلى جنب، تو پھر لیٹ کر پڑھ لے۔ اب اس میں دونوں حدیثوں میں اس کی صورتیں 4 بنتی ہیں، توجہ ہے بھئی، صورتیں دونوں حدیثوں کو جمع کرنے سے 4 بنتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ دونوں حدیثوں کا تعلق فرض نماز سے ہو، یا دونوں حدیثوں کا تعلق نفل نماز سے ہو۔ نمبر 3، دونوں کا تعلق فرض نماز سے ہو اور اس میں ذکر ہو مریض کی نماز کا، اور یا دونوں نماز سے تعلق ہو اور اس میں تندرست کی نماز ہو، یعنی یہ 4 صورتیں بنتی ہیں۔ اب اگر پہلی صورت ہم لیں کہ بھئی نماز فرض ہے اور نماز میں مراد لیں کہ فرض نماز ہے اور پڑھنے والا کیا ہے، تندرست ہے، تو بھئی پھر یہ اعتراض ہوگا کہ جو آدمی قیام پہ قدرت رکھتا ہے تو فرض نماز میں اس کے لیے کھڑا ہونا فرض ہے، لہٰذا اگر یہ کھڑا ہو سکتا ہے اور جان بوجھ کے نہیں کھڑا ہوتا تو لہٰذا اس کی تو نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ کھڑا قیام فرض ہے اور یہ قدرت بھی رکھتا ہے۔ اب اگر نماز کیا ہو، فرض ہو اور پڑھنے والا مریض ہے تو پھر یہ اعتراض ہوگا، یہاں تو فرمایا نا کہ آدھی نماز ہوگی، تو یہ مسئلہ ہم نے پیچھے بھی باب میں عرض کیا تھا امام شامی کے حوالے سے، یہاں پر حدیث بھی آ گئی۔ تو اگر نماز فرض ہے اور پڑھنے والا مریض ہے تو بھئی اس کی نماز تو بیٹھے بھی پورا ثواب ہوگا، اس کو تو ثواب کیا ہوگا، پورا ہوگا، اس کو تو ثواب کیا ہوگا، پورا ہوگا۔ اب اگر نماز ہے نفل اور پڑھنے والا کیا ہے مریض، اس کا تعلق بنا دے مریض سے، تو مریض کو تو فرض نماز اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو سورت پورا ثواب ہوگا، نفل تو بطریق اولا پورا ثواب ہوگا۔ اور اگر نماز نفل ہو اور آدمی تندرست ہو تو نفل نماز باوجود قدرت کے نوافل میں بیٹھنے کی گنجائش ہے، یعنی کسی صورت میں بھی ان حدیثوں میں ہم تطبیق نہیں بٹھا سکتے، بلکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے محدثین نے بڑی کوشش ہے کہ دونوں حدیثوں میں تطبیق بٹھا لیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حل نکالا ہے کہ بھئی جو آدمی
نفل پڑھ رہا ہے یا فرض پڑھ رہا ہے اور وہ بیٹھنے پہ قادر نہیں ہے تو وہ نفل میں، وہ کہتے ہیں نفل میں لیٹ کر بھی پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد ہیں اور مجتہد پہ دوسرے مجتہد کا قول حجت نہیں ہے۔ تو اب ان دو حدیثوں کے اندر مسئلہ کیسے بنے گا اور یہ دو حدیثوں میں تطبیق کیسے بٹھائیں گے؟ تو آپ کے ترمذی کے شارح تحفۃ العلمعی کے مصنف مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی دونوں حدیثوں میں جو تطبیق ہے اس میں مسئلے دو ہیں۔ ایک ہے پہلی حدیث کا تعلق نماز کے ثواب کے ساتھ ہے، اور دوسری حدیث کا تعلق صحت صلاۃ سے ہے کہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ بیٹھ کے نماز، مریض اگر بیٹھ کے نماز پڑھ لے یا لیٹ کے پڑھ لے تو نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یعنی عمران بن حسین انہوں نے دو مسئلے پوچھے ہیں۔ پہلی حدیث میں جو مسئلہ ہے اس میں ثواب کا بیان ہے کہ بھئی اگر آدمی قیام پر قادر ہے کھڑے ہونے پہ تو بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو ثواب کتنا ملے گا؟ حضور نے فرمایا اگر یہ قیام پہ قادر ہے کھڑے ہونے پہ اور بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو ثواب آدھا ہوگا۔ دوسری حدیث میں صلاۃ المریض ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ پوچھا کہ اگر مریض وہ قیام پہ قدرت نہیں رکھتا تو حضور نے فرمایا بیٹھ کے پڑھ لے، اور اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے۔ اب لیٹنے میں بھی علماء نے لکھا ہے، بعد نے لکھا کہ دائیں کروٹ پہ لیٹ جائے، بعد نے لکھا کہ بائیں کروٹ پہ لیٹ جائے، اور بعد نے لکھا کہ یہ کرے کہ پیچھے اپنے پیچھے کوئی تکیہ وغیرہ رکھ لے اور پاؤں کو قبلے کی طرف کر لے، اور رکوع کے لیے تھوڑا کم اشارہ کرے، سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ اشارہ کرے۔ تو فرمایا کہ دونوں حدیثوں میں تطبیق بئی صورت دیں گے کہ پہلی حدیث میں ثواب کا بیان ہے اور دوسری حدیث میں صلاۃ المریض ہے کہ بھی مریض آدمی جو ہے اگر وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے یا لیٹ کے پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے دو مسئلے بتائے ہیں کہ تندرست آدمی اگر، اب دیکھیں نا، اب یہاں پر دو مسئلے ہیں۔ ایک ہے جو صلاۃ المریض ہے اس کی نماز بیٹھ کر بھی لیٹ کر بھی ہو جائے گی، لیکن ثواب کا جو تعلق ہے وہ نفس الامر طاقت کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب کہ اب ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، سستی کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، تو فرمایا ایسے آدمی کو آدھا ثواب ملے گا۔ اس لیے ہم نے کئی اکابر کو دیکھا ہے کہ وہ سنت نفل تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں لیکن فرض کے لیے دو بندے ان کو اٹھاتے ہیں اور فرض وہ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ثواب کا تعلق نفس الامر طاقت کے ساتھ ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو رہا ہے، کوشش بھی کر رہا ہے لیکن کھڑا نہیں ہو سکتا، پھر اس کے باوجود اگر وہ بیٹھ جائے تو اس کو پورا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، سستی کاہلی کی وجہ سے بیٹھ کے نماز، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں سارے دنیا کے کام کرتے ہیں لیکن مسجد میں آ جائیں تو کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں جو سارے دنیا کے کام کرتے ہیں اور صرف نماز کے لیے بس سستی کی وجہ سے کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، یہ اگر نفس الامر میں قیام پر قدرت رکھتے ہیں اور سستی کی وجہ سے نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو آدھا ثواب ملے گا۔ یعنی ثواب کا تعلق نفس الامر طاقت کے ساتھ ہے کہ حقیقت میں اللہ دلوں کے راز جانتے ہیں۔ اگر لوگوں سے تو آپ چھپا لوگے لیکن اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ قیام پہ قدرت رکھتا ہے، یہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن کھڑا ہونے کے بعد یہ سستی کی وجہ سے نماز بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو اللہ جل شانہ کو علم ہے اس کو آدھا ثواب ملے گا۔ اور باقی رہ گیا صلاۃ المریض کہ بیمار جو ہے وہ اگر کھڑے ہونے پہ قادر ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھ لے گا۔ بیمار جو ہے اس کو پھر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے پر، لیٹ کر بھی پڑھنے پر پورا اجر و ثواب ملے گا۔ تو دونوں حدیث میں تطبیق بھی آ گئی اور کوئی تعارض بھی نہیں ہوا، جو چار اعتراضات تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو اصل دونوں حدیثوں کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ پہلی حدیث میں ثواب کا ذکر ہے، دوسری حدیث میں مریض کی نماز بیٹھ کر یا لیٹ کر ہو جائے گی اس کا ذکر ہے۔ حضور نے دو مسئلے الگ الگ بتائے ہیں۔ اب مساجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے اس مسئلے کی وضاحت انتہائی ضروری ہے، اور ہمارے مساجد کے جو امام ہیں غالباً وہ ان لوگوں کو کیوں نہیں روکتے؟ یا تو پھر ان کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے یا پھر وہ لوگ کوئی اثر رسوخ والے ہوں گے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کرسی پیچھے رکھ لیتے ہیں، اب وہ تکبیر تحریمہ بھی کھڑے ہو کر کرتے ہیں اور کھڑے بھی رہتے ہیں، رکوع بھی کھڑے ہو کر کرتے ہیں، لیکن سجدے کی باری آتی ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر سجدہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ رکوع اور سجدہ ایک جگہ میں ہے، جبکہ علماء نے اس مسئلے کی وضاحت کی ہے تمام کتابوں میں۔ ہم مطالعے کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ جو آدمی رکوع سجدے دونوں پہ قادر نہیں ہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھے، کہ رکوع تو کر سکتا ہے لیکن سجدے پہ قدرت نہیں رکھتا، اس کے لیے حکم علماء نے یہ لکھا کہ بیٹھ کے نماز پڑھے۔
اگر یہ کھڑا ہے اور رکوع بھی کھڑا ہو کے کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، لیکن سجدے کے لیے آپ نے عمومی طور پہ مساجد میں دیکھا ہوگا کہ سجدے کے لیے لوگ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، تو لہٰذا رکوع اور سجدہ دونوں ایک جگہ میں آ گئے، اس کی نماز نہیں ہوگی، وضاحت موجود ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو چاہیے، اماموں کو بھی روکنا چاہیے، لوگوں کو بھی پوچھنا چاہیے کہ جو آدمی سجدے رکوع دونوں پہ قدرت نہیں رکھتا، اس کے لیے علماء نے بیٹھ کر نماز کہا ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھے، رکوع کے لیے کم جھکے اور سجدے کے لیے ذرا زیادہ جھکے، کیونکہ جب بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ بھی رکوع کے لیے کم جھک رہا ہے، سجدے کے لیے زیادہ جھکے گا۔ لیکن یہ جو قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، کرسی پر بیٹھ کے سجدہ کرتے ہیں، یہ اندازہ نہیں کر سکتے، اس لیے علماء نے ان کی نماز کو باطل لکھا ہے کہ ان کی نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا اماموں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو مسئلہ سمجھائیں۔ اچھا، اب بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رکوع بھی کر لیتے ہیں، سجدہ بھی کر لیتے ہیں، صحیح، لیکن پھر قاعدے کے لیے جو بیٹھتے ہیں، جو قاعدہ فرض ہے، اس کے لیے اٹھ کے کرسی پہ چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ پھر ساری نماز کرسی پہ پڑھے۔ اچھا، کرسی پہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ آپ کے گھٹنوں پر ہی رہیں گے، رکوع کی حالت میں بھی، سجدے کی حالت میں بھی۔ بعض لوگ رکوع کے لیے تو ہاتھ گھٹنوں پہ رکھتے ہیں، لیکن سجدوں کے لیے ہاتھ کو آگے بڑھا دیتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ مفتی عبدالواحد صاحب نے بہشتی زیور میں سارے مسائل کی وضاحت کی ہے، وہاں سے آپ رجوع کر سکتے ہیں کہ گھٹنے پر ہاتھ وہیں پر گھٹنوں پہ رہیں گے۔ بس یہ ہے کہ آپ نے رکوع کے لیے کم جھکنا ہے، سجدے کے لیے زیادہ جھکنا ہے، ہاتھوں کو آگے پیچھے نہیں کرنا، ہاتھ گھٹنوں پر ہی رہیں گے۔ اچھا، اب تو الحمدللہ مساجد سے وہ شروع میں کرسیاں آئی تھیں، وہ کرسی یوں بنی ہوتی تھی کہ اس میں نمازی کے آگے ایک تخت ہوتا تھا، وہ رکوع کے لیے جھکتا تھا اور سجدہ تخت کے اوپر کرتا تھا۔ اب اس میں بھی یہ تھا کہ چلو اگر رکوع اور سجدے میں کوئی انچ دو انچ کا فرق تو آ جاتا تھا، لیکن الحمدللہ علماء کی تنبیہ کرنے سے وہ مسائل اب کافی حد تک وہ کرسیاں ختم ہو چکی ہیں۔ لیکن اب بھی اگر کسی مسجد میں وہ کرسی ہے جس کے آگے تخت ہے، تو اس پہ اگر وہ سجدہ کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ تخت سے بغیر سادہ کرسی پر سجدہ کرے، کیونکہ اس میں آدمی کو رکوع اور سجدے میں فرق کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔